الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ مالک الملک نے اپنی یاد کی توفیق اور موقع عطا فرمایا۔ لاکھوں اور کروڑوں درود حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن کے طفیل مالک الملک نے یہ مہربانی عطا فرمائی۔ سامعین اکرام، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور وہ وقت یاد کرو جب بنی اسرائیل سے عہد لیا گیا تھا کہ تم اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا، اور اپنے والدین سے احسان کرنا، اور اپنے رشتہ داروں کے ساتھ احسان کرنا، مسکینوں کا لحاظ رکھنا، اور لوگوں سے اچھی بات کہنا، اور نماز قائم کرنا، اور زکوٰۃ دینا۔ پھر اس کے بعد تم پھر گئے، مگر تم میں سے تھوڑے اس پر قائم رہے، اور تم پھرنے والے ہی ہو۔ اس ارشاد پاک سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کئی طریقوں سے بنی اسرائیل کی حکم عدولی اور نافرمانی کا ذکر فرمایا کہ کس طرح ان کو حکم ہوتا رہا اور وہ حکم عدولی کرتے رہے، عذاب میں گرفتار ہوتے رہے، معافی مانگتے رہے اور انہیں معافی ملتی رہی۔ یہاں اللہ تعالیٰ کھول کر بیان فرما رہا ہے تاکہ آنے والی نسلیں سمجھ لیں کہ وہ کون سی چیز تھی جس کی اتنی وضاحت کی گئی اور کیوں وضاحت کی گئی۔ بنی اسرائیل سے وعدہ لیا گیا تھا، اور وہ وعدہ کون سا تھا اس کی بھی اللہ تعالیٰ یہاں تشریح فرما رہا ہے۔ بنی اسرائیل سے یہ وعدہ لیا گیا تھا کہ تم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا جو وحدہ لا شریک ہے، اس کے سوا کسی کے سامنے عبادت کے لیے سر نہ جھکانا۔ ان سے یہ بھی وعدہ لیا گیا تھا کہ تم اپنے والدین کی عزت و احترام کرنا، قرابت داروں کا لحاظ رکھنا، یتیموں مسکینوں کی بھی خدمت کرنا، لیکن تم لوگوں نے یہ عہد پھر بھلا دیا۔ ایک عہد وہ تھا جو روز ازل ساری ارواح سے لیا گیا تھا۔ ان سے پوچھا گیا تھا، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ اور ایک عہد حضرت یعقوب نے اپنی اولاد کو بلا کر ان سے لیا تھا کہ تم نے اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرنی۔ اسی طرح جب حضرت موسیٰ تشریف لائے تو انہوں نے دیکھا کہ ساری مخلوق فرعون کے سامنے سجدہ کرتی ہے اور اسے خدا مانتی ہے، تو بنی اسرائیل سے یہ عہد لیا گیا تھا کہ تمہیں فرعون کے ہاتھوں جو اذیت اور تکلیف پہنچ رہی ہے، اللہ تعالیٰ اس سے تمہیں چھٹکارا عطا فرمائے گا، لیکن تم عہد کرو کہ تم نے اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرنی۔ لیکن بنی اسرائیل نے یہ سارے عہد بھلا دیے۔ حضرت موسیٰ کے زمانے میں بنی اسرائیل کو اس اذیت، تکلیف، ذلت اور رسوائی سے نجات ہوئی جو فرعون اور اس کی قوم انہیں دے رکھی تھی۔ فرعون اور اس کی ساری قوم کو غرق کر دیا اور بنی اسرائیل کو کنارے لگایا گیا۔ انہوں نے کچھ لوگوں کو بتوں کی پرستش کرتے ہوئے دیکھا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے عرض کی کہ ہمیں بھی بت بنا کر دیں، ہم بھی اس کے سامنے سجدہ کریں۔ حضرت موسیٰ نے انہیں بڑی سختی سے تنبیہ کی کہ تم سے عہد لیا گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرنی، لیکن ابھی تک تمہارے اندر وہ خرابی موجود ہے۔ انہوں نے پھر توبہ کی، لیکن جب حضرت موسیٰ کوہ پر گئے تو سامری نے پھر ان کو بہکا دیا اور وہ پھر گمراہ ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت بھیجتا رہا اور ان کو معافی عطا فرماتا رہا، لیکن وہ اس کے باوجود گمراہ ہوتے رہے۔ اسی کا ذکر اللہ تعالیٰ یہاں تفصیل سے بیان فرما رہا ہے کہ یہ لوگ ہمیشہ حکم عدولی کرتے رہے اور وعدے سے پھرتے رہے۔ ان سے یہ وعدہ لیا گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا، وہی وحدہ لا شریک ہے۔ یہ صرف ایک وعدہ نہ تھا، ان کو وضاحت سے بتایا گیا تھا کہ تم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا ہے، جس نے سب کچھ تمہیں دیا اور دے گا، جس کے سامنے تم نے حساب دینا ہے اور جس کے سامنے تم نے روز محشر پیش ہونا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ تم پر اور بھی فرائض عائد کیے گئے ہیں۔ تم نے اپنی ماں باپ کی خدمت، عزت اور لحاظ بھی کرنا ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے بعد صرف ماں باپ ہی ہوتے ہیں جو اولاد کی خدمت بغیر کسی طمع اور لالچ کے کرتے ہیں، وہ صرف محبت کی خاطر کرتے ہیں۔ ماں باپ اولاد سے کبھی حسد نہیں کرتے، جتنی بھی اولاد کی عزت ہو، جتنے بھی وہ خوشحال ہوں، ماں باپ ہمیشہ خوش ہی ہوتے ہیں، کبھی حسد نہیں کرتے۔ ہر ایک کے دل میں حسد آ سکتا ہے، لیکن ماں باپ کے دل میں کبھی حسد نہیں آتا۔ پھر ماں باپ اولاد کی تکلیف کبھی برداشت نہیں کرتے، خواہ اولاد ماں باپ کے ساتھ کیسا ہی سلوک کرے۔
والدین ہمیشہ ان کی اچھائی اور بہتری چاہتے ہیں۔ جتنی اولاد زیادہ خراب ہوگی اتنا ہی والدین اس سے زیادہ محبت کرتے ہیں اور زیادہ اس کی بہتری کے لیے متفکر رہتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ایک شخص رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں کس کے ساتھ اچھائی کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تو اپنی ماں کے ساتھ اچھائی کر۔ پھر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بعد کس کے ساتھ سب سے زیادہ اچھائی کروں؟ حکم ہوا، اپنی ماں کے ساتھ اچھائی کرو۔ پھر تیسری بار عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پھر اس کے بعد کس کے ساتھ اچھائی کروں؟ حکم ہوا، اپنی ماں کے ساتھ۔ پھر عرض کی تو فرمایا کہ اپنے باپ کے ساتھ اچھائی کرو، یعنی ماں اولاد کو اپنا دودھ پلا کر پالتی ہے اور والد اپنی دولت کھلا کر اولاد کو پالتا ہے، دونوں میں یہ فرق ہے اور دونوں ہی اولاد کی خدمت کرتے ہیں۔ اس کے بعد فرمایا گیا کہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ بھی حسن سلوک کرو، رشتہ داروں کا بھی خیال کرو اور ان کی خدمت بھی کرو۔ رشتہ دار کون ہوتے ہیں؟ وہ بھی والدین کی وجہ سے ہی رشتہ دار ہوتے ہیں۔ کوئی رشتہ دار بھی ہو یا والد کی طرف سے ہوگا یا ماں کی طرف سے، اس کے علاوہ اور کوئی رشتہ نہیں ہوتا، یعنی رشتہ داروں کا لحاظ بھی ماں اور باپ کی وجہ سے ہی ہے۔ پھر حکم ہوا کہ تم یتیموں، مسکینوں اور فقیروں کا بھی خیال رکھو، ان کی خدمت بھی کرنا، اور یتیموں کے لیے تو بہت ہی تاکیدی حکم آیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی یتیم کی خدمت کرے گا، اسے کھلائے گا، پالے گا، جوان کرے گا، قیامت کے دن میں اور وہ اپنی 2 انگلیاں مبارک اکٹھی کر کے بتایا کہ اس طرح ہوں گے۔ اس کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کئی حدیثیں ہیں، اور سوالی کے لیے، فقیر کے لیے، غریب کے لیے حکم ہوا کہ سوالی اگر گھوڑے پر سوار ہو کر بھی تمہارے پاس آئے تب بھی اسے کبھی خالی واپس نہ جانے دو، اس لیے کہ غریب، یتیم، مسکین اور سوالی معاشرے کا ایک حصہ ہوتے ہیں۔ اگر وہ بھوکے ننگے رہیں تو یہ اس معاشرے کے لیے جس میں وہ رہتے ہیں کوئی اچھی بات نہیں۔ انسان اپنی ضرورت کے لیے اتنا مجبور ہو جاتا ہے کہ وہ ہر کام کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ بھوکے اور تکلیف زدہ لوگ اپنی تکلیف اور بھوک دور کرنے کے لیے کئی قسم کے جرائم کے مرتکب ہوتے ہیں، اور اس طرح پورا معاشرہ تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ ان کی خدمت کے لیے اس لیے فرمایا گیا کہ انسانیت کا تقاضا ہے، اچھا آدمی وہی ہوتا ہے جو اپنے ارد گرد پائے جانے والے غریبوں اور مسکینوں کی امداد کرتا رہے۔ وہ کیسا انسان ہے کہ خود تو خوب کھا پی کر سو جائے اور اس کے قریب کے لوگ بھوکے پڑے ہوں اور جاگتے ہوں، خود اچھے کپڑے پہنے لیکن اس کے قریب کے لوگ ننگے پھرتے ہوں۔ وہ انسان نہیں بلکہ وہ ایک جا نور ہے۔ اللہ تعالیٰ انسانوں کے لیے ایک بہترین معاشرہ تشکیل دینا چاہتا ہے، یعنی یہ جتنے احکام ہیں ان پر اللہ تعالیٰ کا کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ ایسے فائدے سے پاک اور مبرہ ہے، اسے کوئی حاجت نہیں۔ یہ تمام احکام اس کے لیے دیے گئے ہیں، اس لیے دیے گئے ہیں کہ انسان کی بہتری ہو، اور ان ہی احکام کے ذریعے ہی انسان کی بہتری ہو سکتی ہے، اس کا گھر جنت میں بن سکتا ہے، اس کا معاشرہ جنت بن سکتا ہے، اس کا وطن جنت بن سکتا ہے، اور اس طرح وہ سکون، اطمینان اور خوشی کی زندگی گزار سکتا ہے۔ معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ احکام بہت تاکیداً بیان فرمائے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، پھر فرمایا کہ تم اپنے والدین کی بھی خدمت کرو، اور پھر فرمایا کہ رشتہ داروں، غریبوں، یتیموں، مسکینوں اور سوالیوں کی بھی خدمت کرو۔ اب یہ ساری باتیں اپنی جگہ پوری ہو گئیں، لیکن اس کے ساتھ پھر حکم فرمایا کہ تم نماز بھی قائم کرو اور زکوٰۃ بھی دو۔ یہ ان لوگوں کے لیے بہت بڑی نصیحت اور ایک بہت بڑا سبق ہے جو کہتے ہیں کہ نماز کی کوئی ضرورت نہیں۔ ایک ایسا فرقہ بھی شیطان نے پیدا کر دیا جو کہتا ہے کہ نماز ہم نے قائم کی ہوئی ہے، ہم نیت سے ہی اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو گئے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت میں ہیں، اب نماز کی کوئی ضرورت نہیں۔ اس کا جواب اللہ تعالیٰ یہ عطا فرماتا ہے کہ خواہ تم عبادت بھی کرو، اچھے اعمال بھی کرو، لیکن اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے حکم سے جو نماز فرض کی گئی ہے اس کو بھی تم ضرور پڑھو۔ تم بے شک غریبوں کی خدمت بھی کرو، رشتہ داروں کی خدمت بھی کرو، ماں باپ کی خدمت بھی کرو، لیکن ساتھ زکوٰۃ بھی ضرور دو۔
اگر انسان اپنے آپ کو کھلا اور ڈھیلا چھوڑ دے تو وہ کہتا ہے کہ ابھی ذرا ٹھہر کر کروں گا، چلو تھوڑی دیر ٹھہر کر لوں گا، پھر کر لوں گا۔ اس طرح کرتے کرتے شیطان اور نفس اس سے یہ کام چھڑوا دیتے ہیں اور وہ عبادت سے محروم ہو جاتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ایک وقت مقرر فرما دیا اور تعداد مقرر فرما دی کہ کم از کم یہ عبادت تم نے ضرور کرنی ہے۔ پانچوں وقت کی نماز کا وقت مقرر فرما دیا اور ساتھ یہ بھی فرما دیا کہ پانچوں وقت کی نماز میں تم نے اتنی رکعتیں پڑھنی ہیں اور اس طریقے سے تم نے نماز پڑھنی ہے تاکہ کوئی شخص ان اوقات میں سستی نہ کرے اور وہ اس سے محروم نہ ہو جائے۔ اس کے علاوہ جتنی عبادت کرنا چاہتا ہے، جتنی اللہ تعالیٰ اسے توفیق دے وہ بے شک کرے، وہ اس کے لیے بہتر ہے، لیکن مقررہ اوقات پر نماز اس نے ضرور ادا کرنی ہے۔ اس طرح اگر کوئی شخص اللہ تعالیٰ کے راستے پر خرچ کرنا چاہتا ہے تو وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ چلو آج میں اپنی یہ ضرورت پوری کر لوں، کل میں اللہ تعالیٰ کے راستے پر خرچ کروں گا، فلاں چیز خرچ کر دوں گا، یہ کروں گا، وہ کروں گا۔ اس طرح کرتے کرتے وہ سستی کرے گا اور محروم ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ مقرر فرما دی کہ یہ تم نے ضرور دینی ہے، فلاں وقت پر دینی ہے اور اس مقدار میں دینی ہے تاکہ اس سے تم محروم نہ ہو جاؤ۔ گویا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک سبق ہے کہ اچھے کاموں میں نفس اور شیطان سے بچنے کے لیے تم ایک وقت مقرر کر لو اور اس وقت پر تم اچھا کام کرو تاکہ تم محروم نہ ہو جاؤ۔ یہی فلسفہ ہے جب کوئی انسان مر جاتا ہے تو اس کے لیے لوگ دعا کرتے ہیں، جمعرات کی دعا کرتے ہیں، تیسرے کی دعا کرتے ہیں، 40ویں کی کرتے ہیں۔ وہ اسی خاطر کرتے ہیں کہ انسان سستی نہ کرتا رہے، ٹالتا نہ رہے اور ٹالتے ٹالتے اس سے محروم ہی نہ ہو جائے اور اس کے مردہ رشتہ دار اس دنیا میں اس انتظار میں بیٹھے ہوں کہ ہمارے الواحقین ہمارے لیے کچھ بھیجیں گے، یعنی استغفار یا صدقہ خیرات کا ثواب جو ہمارے عذاب میں کمی کرے گا۔ حدیث پاک میں آیا ہے کہ جو مر جاتے ہیں وہ اپنے الواحقین کی طرف اس انتظار میں ہوتے ہیں کہ وہ ہمارے لیے کیا چیز پیچھے بھیجتے ہیں جو ہمارے عذاب میں کمی کرے اور ہمارے ثواب میں زیادتی کرے۔ اس لیے ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی یاد کر کے ان کو بخشا جاتا ہے، ان کے لیے خیراتیں کی جاتی ہیں تاکہ ان کے عذاب میں تخفیف ہو اور ان کے ثواب میں زیادتی ہو۔ اس کے لیے فقہا اور دوسرے لوگوں نے اوقات مقرر فرما دی ہیں، صرف اس لیے کہ وہ لوگ محروم نہ ہو جائیں اور کرنے والے سستی نہ کرتے رہیں۔ اس میں کوئی ناجائز بات نہیں کہ جس طرح لوگ کہتے ہیں جمعرات کا کوئی حکم نہیں، اگر یہ حکم نہیں ہے کہ جمعرات کے دن خیرات کرو تو پھر یہ بھی کسی جگہ حکم نہیں ہے کہ جمعرات کے دن خیرات نہ کرو۔ حکم ہے خیرات کرو اور وقت مقرر کرنے سے انسان محروم نہیں ہوتا۔ اب بات سمجھنے والی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے احکام صادر فرما دیے کہ میرا بندہ وہ ہے جو میری عبادت کرے اور مجھے وحدہ لا شریک سمجھ کر کرے، پھر وہ نیک اعمال کرے۔ کون سے نیک اعمال کرے؟ ماں باپ کی خدمت، یتیموں کی خدمت کرے، بال بچوں کی خدمت کرے، فقیروں اور غریبوں کی بھی خدمت کرے، نماز بھی ادا کرے اور زکوٰۃ بھی دے۔ گویا یہ اعمال انسان کو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا حقدار بناتے ہیں، یعنی جنت کا وارث بناتے ہیں اور آخرت میں عذاب سے بچاتے ہیں۔ ان اعمال کو نہ کرنے والا اللہ تعالیٰ کی حکم عدولی کرتا ہے، وہ جہنم میں جاتا ہے اور عذاب کا حقدار ہوتا ہے۔ تم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہو، اسے وحدہ لا شریک مانتے ہو، اللہ تعالیٰ کے راستے پر خرچ کرتے ہو، نمازیں بھی پڑھتے ہو، ماں باپ کی خدمت بھی کرتے ہو اور یہ سارے کام بجا لاتے ہو، لیکن اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا ایک اور فرمان بھی ہے۔ اس فرمان پر تم نے عمل نہ کیا تو تمہارے یہ سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ گویا وہ عمل ان سب سے بڑا اور برتر ہے، وہی اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پیارا ہے، وہی بنیاد ہے، اسی کی وجہ سے یہ اعمال قبول ہو سکتے ہیں، اور اگر وہ عمل نہ ہو تو یہ سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ وہ کون سا عمل ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرتا ہے تو یقیناً اس نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی۔ اگر تم نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تابع داری اختیار کر لی تو تم نے سارے احکام ادا کر لیے،
ان سارے اعمال کو سنبھالنے کے لیے، ان کی حفاظت کرنے کے لیے صرف ایک ہی طریقہ ہے، تم اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کے لیے ساری کائنات بنائی گئی، ان کی عزت و احترام ادب میں زندگی گزارو۔ حکم ہوتا ہے، اے ایمان والے لوگو، تم اپنی آوازیں اونچی نہ کرو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز سے، اور نہ ہی ان کے ساتھ اونچی آواز سے بات کرو جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کرتے ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے سارے اعمال ضائع ہو جائیں اور تمہیں اس کی خبر نہ ہو۔ یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بے ادبی اتنا بڑا گناہ اور جرم ہے کہ وہ سارے اعمال جو تمہیں جنت کا وارث بناتے ہیں، جن کے لیے اللہ تعالیٰ بار بار حکم فرماتا ہے، وہ سب کے سب ضائع ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے شیطان اور نفس کے خلاف انسان کی مدد کے لیے ایک طاقت پیدا فرمائی ہے۔ وہ طاقت نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ گویا نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اللہ تعالیٰ سبق عطا فرماتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اگر تم نسبت رکھو گے تو پھر تمہارے اعمال قبول ہوں گے، یہ اعمال کرنے کی تم کو ہمت اور توفیق بھی ہوگی۔ اگر وہ نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ ہوگی تو تمہارے یہ سارے اعمال اول تو تم کو کرنے کی ہمت ہی نہیں ہوگی، اور اگر تم کرو گے تب بھی سارے کے سارے ضائع ہو جائیں گے، انہیں قبولیت نہیں بخشی جائے گی، بلکہ تمہارے سارے اعمال مردود ہو جائیں گے۔ معلوم ہوا کہ نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے ضروری عمل ہے اور وہی سارے اعمال کی بنیاد ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت و احترام سب سے زیادہ ہے۔ کوئی ولی اگر ولایت کے انتہا درجے کو بھی پہنچ جائے تو وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی کے گھوڑے کی سم کی مٹی کے درجے کو بھی حاصل نہیں کر سکتا۔ اسی طرح اس لیے کہ ان کے دلوں میں نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھی۔ اس نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتنی قدر و قیمت تھی کہ ہر چیز اس پر قربان تھی۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے اپنے باپ کا سر کاٹ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں لا کر رکھ دیا۔ وہی باپ جس کی خدمت کے لیے اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا اور جس کی خدمت کو عبادت قرار دیا ہے، اسی کا سر کاٹ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں حاضر کر دیا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص جب ایمان لائے اور ماں کو پتہ چلا تو اس نے کہا کہ بیٹا، تم نے نیا دین قبول کر لیا ہے، مگر اس دین کو تم نہ چھوڑو گے تو میں کھانا نہیں کھاؤں گی اور اس طرح بھوکی مر جاؤں گی۔ لوگ تم کو تانا دیں گے کہ بیٹے نے ماں کو بھوکا مار دیا ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص نے کہا کہ ماں، میں اس دین کو نہیں چھوڑ سکتا، تو ایک ماں ہے، اگر تیری جیسی 100 جانیں ہوں اور وہ سب بھوک سے نکل جائیں تب بھی میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کو نہیں چھوڑ سکتا۔ معلوم ہوا کہ نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی سارے اعمال کو تقویت بخشتی ہے، قبولیت بخشتی ہے، دونوں جہانوں کے غموں سے نجات بخشتی ہے اور دونوں جہانوں میں خوشی عطا فرماتی ہے، دونوں جہانوں میں سرخروئی اور سرفرازی عطا فرماتی ہے۔ سامعین کرام، آپ سب لوگ اپنی مختلف قسم کی دنیاوی اور دینی تکلیفیں اور مصیبتیں لے کر یہاں آتے ہیں۔ پیسا فرمایا آپ کی ساری مصیبتوں کا علاج یہ ہے کہ آپ نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاصل کریں اور نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے سینوں میں محفوظ رکھیں۔ یہ آپ کی ساری بیماریوں کے لیے شفا ہے، آپ کے سارے دردوں کا علاج ہے، آپ کی ساری ضرورتوں کو پورا کرنے والی ہے، آپ کو دونوں جہانوں کے غموں سے نجات عطا کرے گی اور دونوں جہانوں کی خوشیاں عطا کرے گی۔ نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صاف سینوں میں رکھی جاتی ہے اور سینے صاف اللہ تعالیٰ کی یاد سے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی یہی یاد اس محفل کی غرض و غایت ہے۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں امید رکھ کر تکلیفیں اٹھا کر یہاں آتے ہیں، انہیں اکٹھا کر کے اللہ تعالیٰ کی یاد کرائی جائے اور اللہ تعالیٰ کی یاد اور مہربانی سے ان کے سینے صاف ہوں اور پھر وہ نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مالا مال ہو کر یہاں سے جائیں۔ اس طرح دونوں جہانوں کے غموں سے وہ نجات حاصل کریں اور دونوں جہانوں کی خوشیاں انہیں حاصل ہوں۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔
استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ